ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، پردہ نشی خواتین، بات کی آغاز سے پہلے دو باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ ہم کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا یہاں پر آنا، اس مجلس میں بیٹھنا ایک مقصد کے تحت ہے. تو دینی مجلس میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی افادیت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. یہاں پر جو علماء کہتے ہیں قرآن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان باتوں کا تعلق حدیث سے ہوتا ہے، ان باتوں کا تعلق صحابہ کی زندگی سے ہوتا ہے، اس باتوں کا تعلق اصلاحی معاشرے سے ہوتا ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت کا انتخاب کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والوں سے اللہ خطاب فرمانے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. عام رکھا ہے، اللہ سے ڈرو. کس چیز میں؟ ہر وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہو، ہر وہ چیز جو نبی پاک کے حدیث کے خلاف ہو، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، ان ساری چیزوں سے اللہ نے ڈرنے کے متعلق فرمایا اتقوا اللہ. اور میں اس کی تفصیل کرتا چلوں. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو. کس چیز کے اندر؟ گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، نافرمانی کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، غیبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، معاملات کرنے کے اندر دھوکہ دہی سے اللہ سے ڈرو. اگر تم تجارت کر رہے ہو تو اس تجارت کے اندر دھوکہ دہی نہ ہو. اتقوا اللہ، اللہ سے وہاں بھی ڈرو. ماں باپ کے تحت، خدمت کے تحت، ان کی نافرمانی کے تحت اللہ سے ڈرو. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. چوری سے، زنا سے، غیبت سے، چغلخوری سے، فحاشی سے، شراب سے، شراب کے اڈوں پر جانے سے، ان ساری چیزوں سے اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ ہر شخص اپنے زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے زندگی کے ایام کو ٹٹولے، اپنے زندگی کی عمروں کو دیکھے
کہ اتنی زندگی گزر گئی، میں اتنے سال کا ہو گیا، مجھے اللہ نے اتنی دولت عطا کر دی، اتنے بیٹے عطا کر دیے، اتنے خوشحال خاندان میں پیدا کیا، اللہ نے مجھے یہ ہنر دیا، اللہ نے مجھے یہ تجارت کا موقع دیا، اللہ نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی، لیکن میں نے آخرت کے اعتبار سے کیا کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص اپنے زندگی کا محاسبہ کرے کہ وہ کل کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، لِغَدٍ، کل قیامت کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ قیامت، جس قیامت کے متعلق اللہ نے قرآن ہی بھی فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، اللہ نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا کہ اس دنیا کی ساری چیزیں بکھر جائے گی، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان ٹوٹ جائے گا، اتنا بلند و بالا آسمان، اتنی اونچی پر آسمان خوبصورتیوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ جگمگا رہا ہے۔ اللہ فرماتے کہ جب کل قیامت جب آئے گی، اللہ ان آسمان کے نظام کو توڑ دے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندر جو ٹھہرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو سمندر اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، اللہ انہیں اجازت دے گا، وہ سمندر بہہ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں میں سے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص اس وقت جان لے گا کہ میں نے کل، یعنی آج قیامت کے لیے میں نے کیا نیکی کر لیا اور کیا میں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج چھوٹی دکان کھولنے والا بھی وہ اپنی دکان کا محاسبہ کرتا ہے، آج فیکٹری چلانے والا بھی اپنی کمپنیوں کا محاسبہ کرتے ہیں، ایک مدرسہ چلانے والا محتمم بھی اپنے مدرسے کی انکم کا محاسبہ کرتا ہے، کیا نفع ہوا، کیا گھٹا ہوا، کیا آمدنی ہوئی، یہ ساری چیزوں کا وہ محاسبہ کرتا ہے۔ ایک تاجر بھی کرتا ہے، ایک دکاندار بھی کرتا ہے، ایک زمیندار بھی کرتا ہے، یہ سارے لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے۔ اگر نفع ہو تو خوش ہوتا ہے، نفع ہو خوش ہوتا ہے، نقصان ہو تو اس نقصان کی تلافی کی فکر کرتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا، نقصان کیسے ہوا۔ ارے خدا را، جو اللہ نے یہ زندگی عطا کی، ہم اس زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے، ہم اس زندگی کے متعلق فکر نہیں کرتے، چاہے خواتین ہو، چاہے مرد ہو، چاہے نوجوان ہو، کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اتنی عمر کی زندگی عطا کر دی۔ 70 سال کی بوڑھی ماں بھی ان باتوں کی فکر نہیں کرتی ہے، 80 سال کا بوڑھا دادا بھی ان باتوں کی فکر نہیں کرتا ہے۔ کرنا چاہیے، نوجوان کو بھی کرنا چاہیے، بوڑھوں کو بھی کرنا چاہیے، دادیوں کو بھی کرنا چاہیے اپنی زندگی کا، کہ میری اتنی زندگی ہو گئی، میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ صحابہ کرام سے پڑھ کر دین کو پھیلانے والے اور دعوت کو پھیلانے والے کوئی بھی نہیں رہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا اولئک هم المفلحون، اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گئے، صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ ہی کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ پہلے زمانوں کے اندر ستاروں کی روشنی سے، چاند کی روشنی سے مسافر راستہ طے کیا کرتے تھے، راستہ کا پتہ چلاتے تھے۔ فرمایا
فرماتے اللہ کے نبی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے، جس صحابی کی زندگی کو دیکھ کر اور اس زندگی پر عمل کرتے ہوئے چلو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے صحابہ کی زندگی جنت کو لے جاتی ہے۔ میرے صحابہ کی زندگی میں اللہ کی حکم کی اطاعت تھی، نبی کی اطاعت تھی، قرآن کی اطاعت تھی، رسول کی اطاعت تھی۔ میرے صحابی کی زندگی کی اطاعت کرو گے سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام اپنی زندگی کا ہر لمحہ محاسبہ کرتے تھے، ہر لمحہ فکر کرتے تھے کہ مجھ سے کیا ہوا آج پوری دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر میں نے کیا نیکی کی، آج ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ سوتے وقت جب ایک دکاندار اپنی دکان کو بند کرتا ہے تو وہ پہلے حساب لگاتا ہے، وہ انکم کو جوڑتا ہے، آمدنیوں کو جوڑتا ہے کہ آج کتنی میری تجارت ہوئی، کتنے نفع میں نے کمایا۔ لیکن ایک ایمان والا پورے دن گزارنے کے بعد رات کو یوں ہی سو جاتا ہے۔ اگر یہ فکر جب ہم کو اپنے نفس کے تحت جب آنے لگے گی تو خدا کی قسم اللہ ساری چیزوں کی توفیق دیتے چلے جائیں گے۔ جب ہم ان چیزوں کو سوچیں گے کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھی، آج میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، آج میں نے فلاں کام غلط کیا، جب یہ دل ہمارا احساس کر لے گا آئندہ ندامت ہوگی، آئندہ توفیق ملے گی، توبہ کی توفیق ملے گی، اور جب توبہ کر لیں گے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔